حضرت کا استقبال کریں، نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان حضور سراج ملت، خلیفہ حضور نصیر ملت حضرت علامہ مفتی محمود احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات جو کرسی پر بیٹھنے لائق ہو ٹھیک ہے، مگر نہ ہوں گے جتنے لوگ ہیں میں گزارش کروں گا کہ آپ سامنے تشریف لائیں، سامنے تشریف لائیں۔ جو نا عمر ہیں جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے نیچے بیٹھ جائیے، ہمارے مہمان علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا نہیں لگتا نا کنارے کنارے بیٹھے ہوئے، اس لیے میرا تاخیر آپ تشریف لائیں، ادب کے ساتھ بیٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار محربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، آج کی اس مجلس کا اہتمام عالی جناب مدثر حسین صاحب نے اپنی صاحبزادی کے ایصال ثواب کے لیے کیا ہے۔ ایک سال قبل ان کی صاحبزادی کسی حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی کوتاہیوں، ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ڈیڑھ بجنے والے ہیں، آدھا گھنٹہ وقت ہے ہم لوگوں کے پاس۔ آدھے گھنٹے میں چند باتیں عرض کر کے میں آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے شافع امم، شہزی جاہل خبر، اے شافع امم،
شہزی جاہل خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر. اور یہ شعر بھی بڑا ایمان افروز ہے. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے. میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر. میرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمود صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر. مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں. مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں. تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر. تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر. میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر. منزل نئی عزیز جدا لوگ ناشناس. منزل نئی عزیز جدا لوگ ناشناس. ٹوٹا ہے کوہ غم میں پرے کاہل خبر. ٹوٹا ہے کوہ غم میں پرے کاہل خبر. اور مقطع میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانا کے سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا. مانا
پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الموتى كالغریق فی البحر، دنیا سے چلے جانے والے لوگوں کی حیثیت اور ان کی حالت کسی ندی میں ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے کوئی ندی میں ڈوب رہا ہو تو وہ کسی بھی طرح چاہتا ہے کہ میری زندگی بچ جائے، درخت نظر آ جائے چاہتا ہے کہ اسے پکڑ لے، لکڑی کا کوئی ٹکڑا بہتا ہوا دکھ جائے کوشش کرتا ہے اسے پکڑ لے، کوئی چٹان دکھ جائے آگے بڑھتا ہے کہ شاید چٹان پکڑ کے میری زندگی بچ جائے۔ جیسے ندی میں ڈوبتا ہوا انسان ہر لمحے سہارا تلاش کرتا رہتا ہے، اسی طرح جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ہر لمحے وہ دنیا والوں کی دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں، ہر لمحے انہیں انتظار رہتا ہے۔ اور اگر دنیا والوں میں سے کوئی کچھ نیکیاں اس کی روح کو پہنچائے تو آقا فرماتے ہیں کہ جیسے تم میں سے کسی کو کوئی ہدیہ دیا جائے تو جیسے وہ خوش ہوتا ہے جب فرشتے تمہارے ثواب کو نور کے طبق میں سجا کر اس کی قبر میں پیش کرتے ہیں تو تم جتنا خوش ہوتے ہو اس سے زیادہ خوشی اہل قبر کو ملا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنی فکر میں بھی رہنی چاہیے کہ ہماری آخرت کیسے ہوگی، اور اپنے دنیا سے جانے والے بھائیوں کے لیے بھی فکر مند رہنا چاہیے کہ ان کی آخرت کیسے بہتر کی جائے۔ آپ بھلا تو سب بھلا، سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، اور جب آپ اپنی فکر میں لگ جائیں گے تو اسی بہانے جو دنیا سے چلے گئے ان کی فکر خود بخود ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ایک استاد ہیں، میرے بچپن کے استاد، جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، حضرت علامہ مولانا قمر الحسن صاحب قمر القادری، جو آج کل امریکہ میں تشریف فرما ہے، 20-25 سال سے 1987 میں میرا داخلہ مبارکپور میں ہوا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ 87-88 میں ہی وہ امریکہ تشریف لے گئے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک وہ امریکہ میں رہتے ہیں۔ نور سوسائٹی کے نام سے ایک تنظیم انہوں نے بنا رکھی ہے، کسی مسجد میں تشریف رکھتے ہیں، تصنیف و تعلیف کا کام کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ میں جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہوں تو جب تک اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب نہ کر لوں اس وقت تک میں مصلی سے نہیں اٹھتا۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھ لی، سنتیں پڑھ لی، 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟
7 बार पढ़ने में कौन सा घंटा 2 घंटा लगता है। 11 बार कुल हो अल्लाहु अहद शरीफ की तिलावत करने में कोई लंबा वक्त नहीं लगता। 5 मिनट में मुश्किल से आप 11 बार कुल हो अल्लाहु अहद पढ़ सकते हैं। मगर आका फरमाते हैं कोई शख्स अगर कब्रिस्तान जाए 11 बार कुल हो अल्लाहु अहद पढ़ के अहले कब्रिस्तान को सवाब बख्श दे तो ओतिया बेअददिल अमवात, उस कब्रिस्तान में जितने लोग मदफून होंगे सब की तादाद के बराबर सवाब भेजने वाले को अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। भेजने वाले को इतना सवाब मिलेगा तो जिन्हें भेजा गया उनको कितना सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह शरहुस सुदूर में नक़ल फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग किसी सफर से आ रहे थे अपने घर की तरफ। रास्ते में दोपहर का वक्त था, धूप की शिद्दत थी। एक कब्र के पास दरख्त नजर आया तो उसी के साये में कब्र से टेक लगाकर सो कि थोड़ा सा आराम मिल जाए तब फिर मैं अपने घर की तरफ सफर जारी रखूंगा। जैसे ही नींद आई तो उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान के सारे मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकले हुए हैं और सब कोई चीज आपस में तकसीम कर रहे हैं। तो उस बुजुर्ग ने पूछा कि ऐ कब्र वालों, क्या हश्र कायम हो गई, क्या कयामत कायम हो गई कि आप लोग अपनी अपनी कब्रों से निकले हुए हैं। तो उनमें से किसी ने जवाब दिया कयामत कायम नहीं हुई मगर अल्लाह का कोई सालिह बंदा इसी कब्रिस्तान से गुजरा था। उसने 11 बार कुल हो अल्लाहु अहद पढ़कर हम लोगों को सवाब बख्शा। आज कई दिन हो गए हम सारे कब्रिस्तान वाले उस सवाब को तकसीम कर रहे हैं मगर वो सवाब खत्म नहीं हो रहा है। तो कयामत कायम नहीं हुई है, हम लोग उसके भेजे हुए सवाब को लेने के लिए अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकलेंगे। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, तो हमारे उस्ताद फरमाते थे कि मुख्तसर ईसाले सवाब, कोई जरूरी नहीं कि आधा घंटा कुछ पढ़ा जाए, 1 घंटा कुछ पढ़ा जाए, मुख्तसर हो मगर रेगुलर हो तो उससे मुर्दों को मुसलसल सवाब मिलता है। पढ़ने वाले को भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसी 5 मिनट में मुर्दे को कसीर अजर सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो ऐसा नहीं कि मुदस्सिर साहब साल भर में 1 बार मिला शरीफ करें तो साल भर मुर्दे को इंतजार रहेगा, है ना। इसलिए सालाना अगर अल्लाह तौफीक दे तो कीजिए मगर सालाना से बेहतर है रोजाना। सालाना से बेहतर है रोजाना। जब नमाज पढ़िए मुसल्ले पे बैठे बैठे जो याद हो उसे पढ़ लीजिए और हाथ उठा के कहिए रब्बुल आलमीन ये सवाब हमारे पैगंबर को अता फरमा दे, तमाम वलियों को, तमाम रसूलों को अता फरमा दे, खास तौर से गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमा दे और उनके सदक़े में हमारे बेटे, हमारी बेटी, हमारे माँ बाप को दे दे। 5 मिनट आपका वक्त लगेगा मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दुनिया से जाने वाले बंदों को कसीर सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों,
یہ سال ثواب یہ سالانہ کی چیز نہیں ہے، یہ سال ثواب روزانہ کی چیز ہے۔ روزانہ اپنے مرحومین کو بخشنا چاہیے، اور مرحومین کے ساتھ ساتھ اگر اپنے بزرگوں کو بھی ثواب پہنچایا جائے تو نور علی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل استاذ العلماء حضور نصیر ملت مدظ ظلہ العالی عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، انہی کو تشریف لانا تھا، مگر ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے مجھے آنا پڑا، ورنہ آج کل دن کی مجلسوں میں شرکت بہت مشکل ہو چکی ہے۔ خیر، کوئی جانے والا یہاں سے دودھ ہی جا رہا، آپ نے 1 کلو سیب خریدا، کہا یہ حضور نصیر ملت کو دے دیجیے۔ اگلے روز حافظ عبد المجید ملے، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دودھی جا رہا ہوں۔ کہا یہ 1 کلو انار لیتے جائیے، حضور نصیر ملت کو دے دیجیے۔ چند دنوں کے بعد پھر کوئی صاحب جاتے ہوئے نظر آئے، کہا یہ 1 کلو کیلا حضور نصیر ملت کو دے دیجیے۔ 1 کلو سیب، 1 کلو انار، 1 کلو کیلا، جب ہفتہ 2 ہفتہ لگاتار پہنچے گا، اس کے بعد اگر آنا بند ہو جائے گا تو حضور نصیر ملت پوچھیں گے وہ آدمی ہے کہاں جو بھیجتا تھا، ہے نا؟ کیا ہوا اس کو؟ آج کل بیمار پڑ گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی آفت اور مصیبت میں پڑ گئے، کیا ہوا ان کو؟ اب اگر کوئی برول کا آدمی انہیں مل جائے گا، بگاڑو کا آدمی مل جائے گا، تو پوچھیں گے ایک آدمی وہاں سے کچھ تحفے بھیجتا تھا، آج کل اس کی کوئی خبر نہیں مل رہی ہے، پوچھیں گے نا خیر خبر؟ اور اگر پتا چلے کہ بیمار ہیں تو کبھی اس راستے سے گزرنا ہو تو وہ تشریف لائیں گے، خیریت پوچھیں گے، دعا کریں گے، تعویذ کی ضرورت ہو تو تعویذ لکھ کر دیں گے، چھوٹا سا ہدیہ، مگر جب کسی کی خدمت میں لگاتار بھیجا جائے تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے، آپ کی یاد اس کے دل میں تازہ ہوتی ہے، اور اگر آپ کسی آفت مصیبت میں پڑ گئے تو وہ آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، اور جیسی آپ کی ضرورت ہو اس کے حساب سے وہ آپ کی مدد اور آپ کی دستگیری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا والوں کو ثواب بھیجا جائے تو وہ یاد رکھتے ہیں، اگر دنیا سے جو اللہ کے نیک بندے تشریف لے گئے اگر انہیں روزانہ کچھ ثواب بھیجا جائے تو وہ یاد نہیں رکھیں گے، ضرور یاد رکھیں گے۔ اس لیے تمام بزرگوں کے سلسلے میں مرید ہونے والوں کو ایک بات ضرور سکھائی جاتی ہے، فجر کی نماز پڑھیے، اس کے بعد قرآن شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے، شجرہ پڑھیے، اپنے بزرگوں کا نام بنام ذکر کیجئے، اور اس کے بعد سب کو اپنے پڑھے ہوئے قرآن کا ثواب پہنچا دیجئے۔ یہ روزانہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ان بزرگوں کی بارگاہ میں آپ کا یہ ثواب روزانہ پہنچے گا تو ان بزرگوں کی بارگاہوں میں جب فرشتے آپ کی نیکیاں پہنچائیں گے تو وہ بزرگان دین آپ کو یاد رکھیں گے، اور اگر دنیا میں کسی مصیبت میں پڑے تو دنیا میں بھی آپ کی مدد کے لیے تشریف لائیں گے، قبر میں کسی مصیبت میں پھنسے تو وہاں وہ آپ کی دستگیری کے لیے آئیں گے، اور حشر میں اگر کوئی آفت آ گئی تو اللہ کے نیک بندے آپ کی شفاعت کریں گے، آپ کی سفارش کریں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ سال ثواب روزانہ ہونا چاہیے۔ آقا کی بارگاہ میں بھی، غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی، جن سے آپ مرید ہیں ان کی بارگاہ میں بھی، اور جو دنیا سے لوگ چلے گئے
ان کی خدمت میں بھی آپ اگر روزانہ یہ ثواب پیش کرتے ہیں تو جو آپ سے کمزور ہیں آپ کے بھیجے ہوئے ثواب سے ان کی مدد ہوتی ہے، اور جو آپ سے اوپر کے بزرگان دین ہیں جب آپ ثواب پہنچاتے ہیں تو وہ آپ کے ثواب سے خوش ہو کر وہ آپ کو یاد رکھتے ہیں، اور اگر کسی مصیبت میں پڑیں تو وہ آپ کی مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، اس لیے ہم سب لوگوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ، دنیا تصوف کے بہت بڑے بزرگ، 973 ہجری میں انتقال ہوا۔ آج 1446 ہجری کا زمانہ چل رہا ہے، یعنی تقریباً 500 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں، اور اعلیٰ حضرت 1272 میں پیدا ہوئے، ان کا انتقال 973 میں، یعنی اعلیٰ حضرت سے 299 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ 299 سال۔ ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے میزان الشریعۃ الکبریٰ۔ آج کل میں نے وہ کتاب مبارک پور میں عرس حافظ ملت میں خریدی، 400 روپے میں ملی، لیکن انڈیا میں چھپی تھی اس لیے سستی ملی۔ اگر یہی کتاب مکہ شریف میں خریدی جاتی تو کم سے کم 150-200 ریال، یعنی 5000 روپے کے قریب۔ حضور حافظ ملت، حضور نصیر ملت نے فرمایا کہ حضور حافظ ملت اس کتاب کو اکثر پڑھتے تھے، تو اس دن سے میرے دل میں اس کتاب کو خریدنے کا شوق تھا۔ مل گئی عرس حافظ ملت میں تو میں نے فوراً اس کو خریدا۔ 7500 روپے کی کتاب میں نے خریدی اپنے لیے، تاکہ ہم جب تک زندہ رہیں ہم پڑھیں گے، ہم دنیا سے چلے گئے تو ہمارے بیٹے پڑھیں گے، پوتے پڑھیں گے۔ علم کی روشنی ایک نسل تک محدود نہیں رہتی، اللہ پاک اس روشنی کو کئی نسلوں تک منتقل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر، اس کتاب میں میزان الشریعۃ الکبریٰ میں امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالکی مذہب کے ماننے والے علماء میں ایک بزرگ ہیں امام لاقانی، ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے ان کو قبر میں دفن کیا، منکر نکیر تشریف لائے اور فرمایا من ربک، تمہارا خدا کون ہے؟ ما دینک، آپ کا مذہب کیا ہے؟ یہ سوال ہو رہا ہے کہ امام مالک قبر میں تشریف لے آئے اور فرمایا کیا ایسے لوگوں سے بھی آپ پوچھو گے کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ ایسے عالموں سے بھی آپ پوچھو گے کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا خدا کون ہے؟ تنحیا عنہ، ہٹو یہاں سے، تنحیا عنہ، ہٹو یہاں سے، فتنحیا عنہ، تو دونوں فرشتے وہاں سے ہٹ گئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، امام مالک اپنے مسلک کے، اپنے مذہب کے ماننے والے ایک محدث کی قبر میں تشریف لائے اور منکر نکیر کے سوال کے وقت فرمایا کیا ایسے لوگوں سے بھی آپ پوچھو گے کہ رب کون ہے اور تمہارے پیغمبر کون ہے، جنہوں نے پوری زندگی علم دین کی خدمت کی، جنہوں نے پوری زندگی اسلام کی اشاعت کی، کیا ایسے لوگوں سے بھی پوچھو گے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ ہٹو یہاں سے، ہٹو یہاں سے۔ امام مالک نے فرمایا تو منکر نکیر ہٹ گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ
امام عبد الوہاب شعرانی نے نقل فرمایا ہے میزان الشریعت الکبریٰ میں میرے بھائیوں، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب الاجوبۃ المرضیہ میں بیان کیا ہے کہ تمام صوفیاء کرام یعنی تمام اولیاء کرام یلاحظون مریدیہم اپنے مریدوں کا مشاہدہ فرماتے ہیں فی قبورہم قبروں میں ونشرہم نشر میں وحشرہم اور حشر میں وشدائدہم اور مصیبت کے اوقات میں تمام اولیاء کرام اپنے مریدوں کے احوال کا مشاہدہ فرماتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 299 سال پہلے کے محدث فرما رہے ہیں کہ تمام اولیاء کرام اپنے مریدوں کو قبر میں بھی دیکھتے ہیں، حشر میں بھی دیکھتے ہیں، مصیبت میں بھی دیکھتے ہیں، اور صرف دیکھتے نہیں ہیں بلکہ ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کی دستگیری فرماتے ہیں۔ جیسے کہ امام مالک نے امام لاقانی کی مدد فرمائی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ائمہ مجتہدین قبر میں اپنے غلاموں کی مدد فرما سکتے ہیں تو غوث اعظم تو سارے اولیاء کرام کے سردار ہیں، دنیا ولایت کے تاجدار غوث اعظم ہے، تو غوث اعظم اپنے مریدوں کی مدد قبر و حشر میں کیوں نہیں فرمائے؟ کہیے سبحان اللہ۔ مگر مدد فرمانے کے لیے ان کی بارگاہ سے رشتہ جوڑنا پڑے گا، ان کی بارگاہ سے تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ تعلق کیسے قائم ہوتا ہے؟ دل میں عقیدہ پیدا کر لو کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں، تعلق قائم ہو گیا، اور روزانہ ان کی بارگاہ میں نیاز پیش کرو، یہ سال ثواب کرو، ان کی بارگاہ میں درودوں کا کلمہ طیبہ کا ثواب پہنچاؤ، اس سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب فرشتے فرماتے ہیں میں تمہیں تمہارے نام اور تمہارے باپ کے نام سے جانتا ہوں، اس لیے کہ فرشتے تمہارا درود جب پہنچاتے ہیں تو تمہارا اور تمہارے باپ کا نام لے کر وہ پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، مرید غوث اعظم سے ہم ہیں، کوئی کہیں سے مرید ہو مگر سب غوث اعظم کا مرید ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ارادت کے رشتے کو اور پختہ کیا جائے۔ صبح ہو چند بار قل ہو اللہ احد ہی صحیح پڑھ کے ان کی روح کو ثواب پہنچاؤ، دوپہر کا وقت ہو قرآن کی آیتیں پڑھ کر ثواب پہنچاؤ، سونے لگو قرآن کی آیتیں پڑھ کر انہیں ثواب پہنچاؤ۔ جب بار بار تمہارے نام کا ہدیہ فرشتے غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو غوث اعظم آپ کو یاد بھی کریں گے، کسی مصیبت میں پڑ گئے تو آپ کی مدد بھی فرمائیں گے، اور قبر و حشر کے ہر مرحلے پر غوث اعظم کا فیض آپ کے شامل حال رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر دیہات کے لوگوں کے پاس ٹائم بہت رہتا ہے، شہر والے تو کچھ نہ کچھ کام دھندہ میں لگے رہتے ہیں، مگر دیہات کے لوگ دھان کاٹے فری ہو گئے، گیہوں لگا دیا فری ہو گئے۔ اب 24 گھنٹے میں 7-8 گھنٹہ تو سونے میں گزرا، باقی جو ٹائم بچتا ہے وہ ایک دوسرے کی شکایت میں گزرتا ہے۔ چائے خانے میں بیٹھ گئے، کسی کے دروازے پہ بیٹھ گئے، کسی کے ڈھابے میں بیٹھ گئے، فلانوا ایسا ہے،
تو فلانوا ایسا ہے، فلانیاں ایسی ہے، تو فلانے کا بیٹا ایسا ہے، دن بھر بس یہی کام سب کا رہتا ہے، مگر یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ ہم اور آپ جس کی شکایت کرتے ہیں، ہماری نیکیاں اس آدمی کو دے دی جاتی ہیں جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں، جس کی ہم شکایت کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا گھاٹا ہے یہ۔ ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے 100-200 بار درود شریف پڑھا، ہم نے 100-200 بار کلمہ طیبہ پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے غیبت کر دی حافظ عبد المجید صاحب کی۔ آدمی ٹھیک نہیں ہے، بلا وجہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ جتنی نیکیاں ہمیں ملی تھی وہ ساری نیکیاں ان کے نام عمل میں چلی گئی۔ اس سے بڑا کوئی گھاٹا ہوگا؟ نہیں نہ ہوگا اس سے بڑا گھاٹا۔ اس لیے میرے بھائیوں، چپ رہنے کی عادت ڈالو۔ بولنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، بولنا ہے تو درود شریف پڑھو، بولنا ہے تو استغفر اللہ پڑھو، بولنا ہے تو لوگوں کی تعریف کرو، مگر کسی کی شکایت اور غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، انہیں خبر ملی کہ کسی نے ان کو برا بھلا کہا، اپنے گھر حلوہ بنوایا اور حلوہ بنوا کے اس کے گھر پہنچ گئے۔ تو جیسے حضور سراج ملت اس علاقے کے بڑے عظیم الشان مرشد ہیں، وہ اگر حلوہ بنوا کے کسی کے گھر لے جا کے پہنچائیں تو لوگ حیرت میں پڑیں گے نا، کرے ہوا کیا؟ سب لوگ حضور سراج ملت سے ملنے جاتے ہیں، یہ خود کیسے اس کے پاس آئے؟ پورے گاؤں میں کوہرام مچے گا نا۔ تو حضرت حسن بصری پہنچ گئے اس کے پاس حلوہ لے کر۔ وہ حیرت میں پڑ گیا، کہا حضور آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ خبر کروا دیتے، میں آپ کے گھر حاضر ہو جاتا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، میں نے سنا ہے کہ تم نے مجھے برا بھلا کہا ہے۔ تو جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں اس انسان کو دے دی جاتی ہے۔ تم نے مجھے اپنی نماز کا ثواب دے دیا، تو نے مجھے اپنے قرآن کی تلاوت کا ثواب دے دیا، میں تمہیں نماز کا ثواب تو نہیں دے سکتا، تو میں نے سوچا کم سے کم حلوہ بنوا کے تو تمہیں پیش کر دوں، اس لیے میں حلوہ لے کر تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم نے مجھے اپنی نماز اور اپنے روزے کا ثواب دیا۔ کہیے سبحان اللہ، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور میرے بھائیوں، اندھا کو اندھا کہیے، آنکھ والے کو اندھا کہیے، اس کو صرف اس کو غیبت نہیں کہتے، اس میں وہ عیب ہو اس کے پیٹھ پیچھے وہ عیب بیان کیجئے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے چوری کی ہے، ایک آدمی نے شراب پی لیا ہے، مگر اس کا فسق مشہور نہیں ہے لوگوں میں۔ فاسق مولن کی غیبت کرنا جائز ہے۔ کوئی کھلے عام شراب پیتا ہو، کوئی کھلے عام زنا کرتا ہو، تو اگر ہم اس کو برا بھلا نہیں بولیں گے تو وہ بچے گا کیسے؟ مگر جس کا فسق مشہور نہ ہو، اب ہم نے کہا فلانا تو شراب پیتا ہے، فلانا تو جوا کھیلتا ہے، فلانا تو ایسا ایسا کرتا ہے، جتنی دیر آپ اس کی شکایت کرتے رہیں گے اتنی دیر آپ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں فرشتے پہنچاتے رہیں گے۔ اس لیے حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، اگر غیبت کرنا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی زیادہ حقدار میری ماں ہے۔ سمجھ رہے؟ اگر غیبت کرنا جائز ہوتا
تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی مستحق میری ماں زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اگر فرصت میں ہے تو چوک چوراہے پہ بیٹھ کر، دکانوں میں بیٹھ کر، کسی کے دروازے پہ بیٹھ کر شکوہ شکایت نہ کیجیے، ہو سکے تو اللہ کا ذکر کیجیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا خوب ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ لوگوں کا ذکر کرو گے تو گھاٹے میں چلے جاؤ گے، اللہ کا ذکر کرو گے تو تم فائدے میں رہو گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، ایک بڑے مشہور اناؤنسر ہیں زاہد بنارسی صاحب، سنا ہے نام؟ بڑے مشہور ہیں۔ 2 سال پہلے وجے نگر ایک جلسے میں آئے ہوئے تھے، 2 یا 3 سال پہلے، یہی جاڑے کا موسم تھا، دسمبر کا مہینہ۔ آشرم موڑ سے میں ان کے ساتھ، وہ گاڑی سے آ رہے تھے، وہاں والوں نے کہا کہ انہیں کے ساتھ آ جائیے تاکہ آنے جانے میں پریشانی نہ ہو۔ تو آشرم موڑ سے میں ان کے ساتھ گیا۔ وجے نگر جب میں پہنچا تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد ان کے جو ڈرائیور تھے بہت دیر مسجد میں بیٹھے رہے۔ ہم لوگ کھانے کے دسترخوان پہ پہنچ گئے، مگر ان کے ڈرائیور بہت دیر کے بعد آئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے مسجد میں؟ سب لوگ نماز پڑھ کے آ گئے، دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے کچھ معمولات ہیں، آج کسی وجہ سے میں اس کو پورا نہ کر سکا، اس لیے میں نماز کے بعد بیٹھ کر اپنے اس معمول کو پورا کر رہا تھا تاکہ ناغہ نہ ہو جائے۔ ہے ڈرائیور، سمجھ رہے؟ ڈرائیور ان کے مدرسے میں آدھونک شکشا کے لیے وہ مقرر ہوئے تھے، مگر حکومت نے کئی سال سے تنخواہ بند کر رکھی تھی۔ تو مولانا زاہد صاحب کہیں جاتے تھے تو انہیں کو کہتے تھے گاڑی چلا کے چلیے، واپس آئے تو کچھ نظر پیش کرتے ہوں گے تاکہ ان کا بھی کام چلتا رہے۔ خیر، ہم نے کہا کتنا معمول ہے آپ کا؟ تو کہا کہ اللہ کے فضل سے 1600 یا 1200، کہا کہ 1200 یا 1600 میں پڑھتا ہوں۔ جلسے سے رات کو لوٹتے ہیں، مولانا زاہد صاحب تو چونکہ رات بھر کے جگے رہتے ہیں تو وہ پیچھے والی سیٹ پہ سو جاتے ہیں، میں ہینڈل میں تسبیح لگائے رکھتا ہوں اور پڑھتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 100 بار یہ پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ، 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 100 بار یہ پڑھتا ہوں۔ درود شریف کی کچھ تعداد بتائی، کچھ تعداد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ سوتے رہتے ہیں کیونکہ رات بھر کے جگے ہیں، مگر میں کبھی جلسے میں رات بھر نہیں جگتا ہوں کیونکہ مجھے گاڑی چلانی رہتی ہے، میں گاڑی چلاتا رہتا ہوں اور اللہ پاک کی توفیق سے میں اس کے نام کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اور کہا کہ 2-3 سال سے حکومت نے تنخواہ بند کر رکھی ہے، مگر اللہ کے اسی ذکر کی برکت سے میرا کام کوئی رکتا نہیں ہے۔ اللہ پاک غیب سے ہمارے لیے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے ضروری ہے کھیت کا پانی جہاں سے بہ رہا ہو اس کو بند کریے، سب سے پہلے یہ ضروری ہے۔ پانی کتنا بھی ڈالیے گا اور دوسرے کھیت میں بہ جائے گا تو اس پانی سے آپ کے کھیت کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ سب سے پہلی چیز، جہاں سے پانی بہ رہا اس کو بند کریے۔ اور پانی بہتا کہاں سے ہے؟ زبان سے۔
سمجھ رہے ہیں؟ حج کر کے آئے زبان بند کیجیے، عمرہ کر کے لوٹے زبان بند کیجیے، نماز پڑھ کے لوٹے زبان بند کیجیے۔ اتنے بھائی ہمارے بیٹھے ہیں، ہم میں سے کس نے کس کو تھپڑ مارا؟ 15 دن مہینہ ہو گیا ہوگا مگر ہم میں سے کسی نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا ہوگا۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں مگر کسی نے کسی کی زمین نہیں دبائی ہوگی۔ ہمارا ہاتھ کا گناہ کم ہوتا ہے، پاؤں کا گناہ کم ہوتا ہے، پیٹ کا گناہ کم ہوتا ہے، سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان سے ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ نیکیاں جو ہماری برباد ہوتی ہیں وہ ہماری زبان سے ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، سب سے پہلے آپ کے کھیت کا پانی دوسرے کے کھیت میں نہ جائے، سب سے پہلے وہ راستہ بند کیجئے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اپنی زبان کو بند کیجئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ اگر توفیق دے تو سب سے پہلے استغفار کیجئے۔ کپڑا گندا ہو تو سب سے پہلے صابن کی ضرورت ہے۔ کپڑا گندا ہو تو سب سے پہلے صابن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے استغفار کی کثرت کیجیے۔ اپنا ایک معمول بنا لیجئے، مجھے 500 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، مجھے 1000 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس جتنا وقت ہو اس کے حساب سے اپنا ایک سسٹم بنا لیجیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور کھانا نہ ملے تو صبر کر لیجئے، چائے نہ ملے تو صبر کر لیجئے، مگر جب تک وہ مکمل نہ کیجئے صبر نہ کیجئے گا۔ کام چھوٹا ہو مگر ریگولر ہوتا ہے تو اس کی برکت انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت مولانا قاسم صاحب نے شاندار مکان بنایا، چھت میں کہیں سوراخ رہ گیا، بارش کا موسم آیا، ایک ایک قطرہ پانی ٹپکتا ہے، لیکن نیچے اگر ماربل بھی لگا ہو تو ایک ایک قطرہ کے ٹپکنے سے ماربل پر نشان پڑ جائے گا۔ ہم پوچھیں گے مولانا صاحب یہ ماربل پہ نشان کیسا ہے؟ کہا ڈھلائی کرنے والے نے ڈھالنے میں غلطی کر دی، ایک قطرہ پانی یہاں سے ٹپکتا رہتا ہے، یہ اسی کا نشان ہے۔ ایک قطرہ پانی مگر لگاتار ٹپکتا ہے تو پتھر کے سینے پر بھی اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور گھر آپ کا ٹائل سے سجا ہوا ہو، آپ کے جی میں آیا، آپ نے ٹلو چالو کیا، پمپنگ سیٹ چالو کیا، خوب آپ نے پانی بہایا، گھنٹہ 2 گھنٹہ بہاتے رہے، مگر اس کے بعد آپ نے پھر چھوڑ دیا تو پانی کا کوئی نشان آپ کے مکان میں نظر نہیں آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو لگاتار کیا جائے، وَإِنْ قَلَّ اگرچہ تھوڑا ہی سا ہو، اگرچہ تھوڑا ہی سا ہو۔ اس لیے بزرگان دین جو چلہ مقرر کرتے ہیں، چلہ 40 دنوں کا، اس میں پہلی شرط ہوتی ہے کہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ پڑھوانا ہے شیطان کو بھگانے کے لیے، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ناغہ ہو گیا تو پچھلی برکتیں وہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک روز کے بعد شروع کیجئے گا تو وہاں سے نئی برکت شروع ہوگی، مگر پچھلی برکت آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو لگاتار کیجئے۔ بیمار پڑ گئے الگ چیز ہے، لیکن اگر زبان چلنے کے لائق ہو تو ناغہ نہ کیجئے۔ سبحان اللہ۔ حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر زمانے میں
جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے، کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ مریدین اور علماء اٹھا کر کمرے پر لائے۔ اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو فرمایا کوئی صاحب سورہ کہف پڑھ کر مجھے سنا دے، چونکہ میرا معمول ہے کہ میں جمعہ کی نماز کے بعد سورہ کہف پڑھتا ہوں، آج کہیں ناغہ نہ ہو جائے، پڑھنے کے قابل تو نہیں ہوں، آپ میں سے کوئی پڑھ کے سنا دے تاکہ میرا معمول باقی رہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اصحاب کہف ایمان بچانے کے لیے پہاڑ میں چلے گئے، بادشاہ کے ڈر سے پہاڑ میں چلے گئے، اور 300 سال تک، تقریباً 309 سال یا 307 سال، اللہ پاک نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، موت طاری کر دی، کروٹ بدلتے رہے، مگر 300 سال تک اسی غار میں اصحاب کہف رہے۔ 309 سال کے بعد وزدادو 9، 309 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا۔ اب ہوا کہ بھوک لگی ہے، کچھ کھانا بنوائیے، تو لوگوں کے پاس جو سکہ تھا وہ سکہ دیا کہ لے جاؤ، کچھ خرید کے لے آؤ، مگر بتانا مت کہ ہم لوگ یہاں ہیں، ورنہ بادشاہ پکڑ کے لے جائے گا۔ اب جب سکہ لے کے گئے بازار میں کھانا کھانے خریدنے، تو لوگوں نے کہا تم لوگوں کو یہ سکہ کہاں سے مل گیا؟ یہ تو 300 سال پہلے کا سکہ ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ تب یہ بھانڈا پھوٹا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فلاں بادشاہ کے زمانے میں اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر چھوڑ کر غار میں جا کے پناہ گزی ہو گئے تھے، اور اللہ پاک نے 309 سال تک ان کے اوپر موت طاری رکھی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب کہف ایمان بچانے کے لیے غار میں گئے، تو اگر کوئی مسلمان ہر جمعہ کو ایک بار سورہ کہف پڑھے تو اللہ پاک اس کو بھی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ بلکہ آقا کی دوسری حدیث ہے کہ اگر کوئی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو جمعہ سے لے کر جمعہ تک اس کے لیے نور رہے گا، اور اس درمیان اس نے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو معمول کی کتنی پابندی، بے ہوش ہو گئے، کمزور ہو گئے، پڑھنے کے قابل نہیں ہے، مگر فرمایا کوئی پڑھ کے سنا دے تاکہ ناغہ نہ ہو، کیونکہ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنا یہ میرے معمولات میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، شروعات کیجئے استغفار سے۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ ہل چلاتے رہیے، پڑھتے رہیے، بیل کو ہانکتے رہیے، پڑھتے رہیے، گیہوں دواتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک جگہ شام ہو گئی، میں نے ایک شخص سے کہا کہ مجھے تمہارے یہاں رات گزارنی ہے، تو اس نے کہا ضرور رات گزاریے۔ وہ روٹی بناتا، تو جب کام کرے تو استغفر اللہ، جب کوئی ہاتھ اٹھائے تو استغفر اللہ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم یہ جو استغفر اللہ اتنا پڑھتے ہو کوئی فائدہ بھی ہوا؟ تو کہا حضور سارا کام اللہ نے اسی کی برکت سے میرا آسان کر دیا، ایک کام ہے جو آج تک نہیں ہو سکا۔ میرے دل میں آرزو تھی کہ امام احمد ابن حنبل سے ملاقات کروں، مگر آج تک یہ مقصد پورا نہ ہو سکا۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں، اور اللہ نے مجھے تمہارے پاس اسی وجہ سے بھیج دیا۔
کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، استغفار سے ہر کام ہوتا ہے۔ حضرت حسن جن کا ذکر میں نے شروع میں کیا، ان کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ایک صاحب آئے، کہا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کر دیجئے۔ تو فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا، کہا حضور شادی کو بہت دن ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ تو فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا آیا، اس نے کہا حضور بہت غریب اور تنگ دست ہوں، دعا کر دیجئے۔ فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تو ایک صاحب جو بیٹھے تھے شروع سے کہا حضور مریض 3 قسم کے آئے، ایک نے بارش نہ ہونے کی شکایت کی، ایک نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، ایک نے غربت اور محتاجی کی شکایت کی۔ میرا مریض 3 قسم کے، مگر آپ نے دوا تینوں کو ایک ہی بتائی، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ تو حضرت حسن بصری نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میں نے کہا مطلب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کیا کرو، انہ کان غفارا، اللہ تعالی بخشنے والا ہے۔ استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یمددکم باموال، مال کے ذریعے وہ تمہاری مدد کرے گا، وبنینا، اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پانی کی نہریں جاری فرما دے گا۔ تو مال ملے گا تو غربت دور ہو جائے گی، اولاد ملے گی تو نسل جاری ہو جائے گی، اور بارش ہوگی تو پانی کی نہریں جاری ہو جائیں گی۔ تو میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے اسی قول کی روشنی میں اس سے بھی کہا استغفار کرو، اس سے بھی کہا استغفار کرو، اور اس سے بھی کہا استغفار کرو۔ کہیے سبحان اللہ۔ غربت دور ہوتی ہے استغفار سے، اولاد صالح ہوتی ہے استغفار سے، بارش کی کثرت ہوتی ہے استغفار سے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں سے جو ہم محروم ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو گناہوں کے دھبے مٹتے ہیں، اور جیسے جیسے گناہوں کے دھبے مٹتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہمارے اوپر کثرت سے ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں، وقت کو ضائع نہ کرو، وقت کو برباد نہ کرو، شکوہ شکایت کر کے نیکیوں کو ضائع نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کروڑوں نیکیاں لے کے قیامت میں جاؤ، اور جب نامہ عمل کھلے تو 1,00,000 2,00,000 ان کے کھاتے میں، 1,00,000 2,00,000 ان کے کھاتے میں، 1,00,000 2,00,000 ان کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو چکا ہو، اور تمہارا نامہ عمل نیکیوں سے خالی ہو۔ اس لیے اللہ توفیق دے تو اللہ کا ذکر کرو، اور اگر ذکر نہ کر سکو تو چپ چاپ بیٹھے رہو، ایک دوسرے کی غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو کبھی بھی برباد مت کرو۔ کہیے سبحان اللہ۔ خاص انعام کے لیے خاص نظر چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ خاص انعام کے لیے خاص نظر چاہیے۔ 100 بار استغفار تو سب کرتے ہیں، آپ نے بھی 100 کیا تو کون خاص بات ہے؟ اس لیے کم سے کم 500 بار استغفار پڑھیے، کم سے کم 500 بار۔ حضور نصیر ملت مبارک پور سے چلے ٹاٹی دیری کے لیے، جس بس سے آ رہے تھے اس زمانے میں ڈہری اور گڑھوا ہوتے ہوئے بس آتی تھی، بنارس کا یہ راستہ شاید چالو نہیں تھا۔
देहरी ऑन सोन के पास बस में एक्सीडेंट हो गया, कई लोग मर गए, अक्सर लोगों का हाथ पांव टूट गया, मगर हुजूर नसीरे मिल्लत को कोई नुकसान नहीं हुआ। हुजूर नसीरे मिल्लत ने रमजान की छुट्टी में घर पहुंचकर चिट्ठी लिखी हाफिज मिल्लत को कि अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, ऐसा ऐसा हादसा हुआ, बहुत सारे लोग मर गए, मगर अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई। तो हुजूर हाफिज मिल्लत ने जवाब में चिट्ठी भेजी कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी हिफाजत फरमाई। उसी चिट्ठी में लिखा कि आखिर जमाने में तुम मेरी यादगार बनोगे, अल्लाह पाक तुमसे दीन का कोई बड़ा काम अंजाम लेगा। और फिर आखिरी लाइन में लिखा, मुझे उम्मीद है कि तुमने 2 रकात नमाज़े नफल पढ़ के शुक्राना अदा कर दिया होगा, 500 बार दुरूद शरीफ पढ़कर हुजूर की बारगाह में नजर पेश कर दिया होगा, और गौसे आजम की नियाज तुमने पेश कर दी होगी, और अगर ना पेश कर सके हो तो चिट्ठी पहुंचने के बाद कर दो। कहिए सुभान अल्लाह। गोया हुजूर नसीरे मिल्लत को हुजूर हाफिज मिल्लत ने दुरूदों का जो वजीफा अता फरमाया वो 500 बार का। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए खास इनाम अगर चाहिए, हम लोग तो कब्र में पैर रखेंगे, नौजवानों के पास ज्यादा टाइम है, 40 साल जिएंगे, 50 साल जिएंगे, तो उनके पास टाइम ज्यादा है। कम टाइम वाले जो लोग हैं, हम लोग आप लोग, इनको तो कुछ ज्यादा ना मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो जो वक्त बर्बाद हुआ वो वक्त कवर हो जाए। इसलिए कम से कम 500 बार की आदत बनाइए, 500 बार इस्तिग़फ़ार, ताकि तुम्हारे दामने जिंदगी से गुनाहों के धब्बे धुले। और इस्तिग़फ़ार के बाद 500 बार या कम से कम 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़िए। क्या कीजिए? दुरूद शरीफ पढ़िए। सुभान अल्लाह। क्योंकि दुरूद शरीफ से मदीने वाले का फैज़ बरसता है, मदीने वाले का फैज़ बरसता है। इसलिए बुजुर्गों ने फरमा, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जो एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह पाक उस पे 10 रहमत बरसाता है, 10 गुनाह मिटाता है, 10 दर्जे बुलंद करता है। यानी 3 फायदा एक साथ, गुनाह भी मिटते हैं, अल्लाह की रहमतें भी मिलती हैं, और 10 दर्जे भी बुलंद होता है। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? हम छोटे लोग हैं तो हम कोई काम करेंगे तो अपने हिसाब से, हमसे जो बड़े लोग हैं वो अपने हिसाब से, उनसे जो बड़े लोग हैं उन अपने हिसाब से। मुदस्सिर साहब को मकान का डिजाइन बनवाना हो, हमारे पास लेकर आएंगे कि बना दीजिए, तिरछा मिर्चा जो भी टेढ़ी मेढ़ी लकीर होगी बना के दे देंगे। यहाँ रूम रखिए, यहाँ बाथरूम रखिए, यहाँ पे नमाज का कमरा रखिए। लेकिन अगर किसी इंजीनियर के पास पहुंच गए तो वो और अच्छा डिजाइन बना के देगा। दिल्ली के किसी इंजीनियर से राब्ता करें तो हम दोनों से बेहतर वो बना के देगा। जैसे जैसे इंसान का मेयार बदल होता है, वैसे वैसे इंसान के काम की हैसियत बढ़ती है। सुभान अल्लाह। हमने दुरूद पढ़ा, अल्लाह पाक ने 10 रहमतें बरसाई। इमाम इब्ने अताउल्लाह इस्कंदरी फरमाते हैं कि जिसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त खेल कूद में बर्बाद कर दिया हो, उसे चाहिए कि दुरूद की कसरत करे। क्योंकि दुरूद पढ़ने वाला जब दुरूद पढ़ता है तो 10 रहमतें बरसती है, और अल्लाह की एक ही रहमत गुनाहों की माफी के लिए काफी है। अल्लाह पाक तो 10 रहमतें बरसाता है। अल्लाह की एक ही रहमत काफी है, मगर अल्लाह पाक दुरूद पढ़ने वालों पर 10 रहमतें बरसाता है।
کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں استغفار کی کثرت کیجئے۔ جو لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا وہ نقصان کا لمحہ ہے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے جو لمحہ گزرا وہی فائدے والا لمحہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر نفس زے انفاس تو گوہر انفاس را ضائع مکن۔ تمہاری سانسوں میں سے ہر سانس ایک قیمتی موتی ہے، اس لیے اپنی سانسوں کے موتیوں کو برباد نہ کرو، ہر لمحے کو اللہ کے ذکر میں گزارو۔ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، مگر خصوصی طور سے 3 کام ضرور کرو۔ استغفار پڑھو تاکہ گناہوں کے دھبے دھلے، استغفار پڑھو تاکہ محتاجی ختم ہو، استغفار پڑھو تاکہ اولاد نیک ہو، استغفار پڑھو تاکہ کھیتیوں میں برکت ہو، استغفار پڑھو تاکہ اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اور استغفار کے بعد اللہ پاک توفیق دے تو کم سے کم 500 بار درود شریف پیش کرنے کی عادت اپناؤ۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضور حافظ ملت کتنی قیمتی بات ان کی۔ چلے بنارس سے چلے کلکتہ، وہاں سے جب لوٹے شاہ گنج تو مولانا مبین الہدیٰ ساتھ میں تھے، مولانا نعیم الہدیٰ صاحب کے بھائی، سمجھ رہے؟ جب شاہ گنج اترے تو پوچھا مبین سفر کیسا گزرا؟ عرض کیا حضور آپ کی دعاؤں کے سائے میں گزرا، اس سے اچھا سفر اور کیا ہوگا؟ کہا نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کچھ پڑھا وڑا راستے میں؟ چپ۔ طالب علمی کے زمانے میں آدمی زیادہ تر ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، خاموش ہو گئے۔ حضور حافظ ملت اپنے شاگردوں کی تربیت کیسے فرماتے تھے؟ فرمایا الحمدللہ کلکتہ جب میں ٹرین پہ بیٹھا تو میں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، اور الحمدللہ شاہ گنج پہنچتے پہنچتے اللہ پاک نے عبدالعزیز کو ایک ختم قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وقت کا بہتر استعمال سیکھنا ہو تو حضور حافظ ملت سے سیکھیں۔ لڑکے آئے کتابیں پڑھ رہے ہیں، 18 کتابیں پڑھاتے تھے کسی زمانے میں ایک دن میں۔ لڑکے پڑھ کے گئے، قرآن کی تلاوت شروع۔ دوسرے درجے کے لڑکے آئے، سبق پڑھایا، پڑھ کے گئے، قرآن کی تلاوت شروع۔ مدرسے سے مبارک پور چلے، قرآن کی تلاوت شروع۔ مبارک پور سے مدرسے کے لیے چلے تو قرآن کی تلاوت شروع۔ جب جنازہ ان کی نکلی تو اگل بغل دکاندار غیر مسلم وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ بعد میں کسی نے کہا یہ ہمارے دھرم گرو تھے، تم لوگ کیوں کھڑے ہو رہے تھے؟ کہا سنو، وہ صرف آپ کے دھرم گرو نہیں ہمارے بھی گرو ہیں۔ 40 سال سے اسی راستے سے میں نے ان کو آتے جاتے دیکھا، مگر میں نے کبھی ان کو دائیں اور بائیں تاکتے نہیں دیکھا۔ آتے تھے تو پڑھتے ہوئے آتے تھے، جاتے تھے تو قرآن پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ زمانہ آج بھی اور کل بھی ان سے فیض پائے گا، مثال چشمہ آب رواں ہے حافظ ملت۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جتنے علماء ہیں سب ان کے فیض یافتہ ہیں۔ اللہ نے ان کے اخلاص کی برکت سے ان کا مقام اتنا اونچا کر دیا کہ آج دنیا کے ہر گوشے میں فیضان حضور حافظ ملت بٹ رہا ہے، کیونکہ ان کے جیسا مخلص، ان کے جیسا قرآن کی تلاوت کا شوق رکھنے والا، ان کی طرح بے لوث دین کی خدمت کرنے والا آج تک ہماری اور آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔
کہیے سبحان اللہ۔ تو وہ حافظ قرآن تھے، وہ قرآن پڑھتے آتے جاتے تھے۔ ہم حافظ نہیں ہیں، درود پڑھتے ہوئے آنا جانا تو کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے آنا جانا تو کر سکتے ہیں، مگر غیبت سے فرصت ملے تب تو، شکایت کرنے سے مہلت ملے تب تو۔ یہ فتنہ ایسا ہے کہ اس فتنے میں پڑھے لکھے لوگ بھی مصروف ہیں اور اس فتنے میں ان پڑھ بھی مبتلا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس فتنے سے بچائے اور اللہ پاک آپ کو بھی اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 500 بار استغفار تاکہ گناہ کٹے، 500 بار درود شریف تاکہ گنبد خضرا کا نور آپ کے باطن کو روشن کرے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کم سے کم 1000 بار کلمہ طیبہ، کم سے کم 1000 بار کلمہ طیبہ، سبحان اللہ۔ امام ترمذی نے نقل فرمایا کہ جب کوئی بندہ اخلاص سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور فرشتے اس کلمے کو لے کے عرش کی طرف بلند ہوتے ہیں تو عرش کے ستون ہلنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اسکن، اے عرش ٹھہرو۔ عرش سے آواز آتی ہے مولا تو نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو بخشا نہیں ہے، میں کیسے ٹھہر جاؤں؟ اللہ پاک فرماتا ہے بخش دیا تو عرش اعظم کے اندر سکون اور ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک بار پڑھنے کا یہ فیض ہے، ایک بار پڑھنے سے 100 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم ہو، 1000 سال اس کی عمر ہو، 1000 سال پوجا پاٹ کیا، 1000 سال سود کھایا، 1000 سال تک حرام گوشت کھایا، 1000 سال تک کفر و شرک کا ہر کام کیا، مگر مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کی توفیق ہو گئی تو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ 1000 سال کا گناہ یہ لا الہ الا اللہ مٹا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 1000 سال کا گناہ لا الہ الا اللہ سے مٹ جاتا ہے تو ہماری اور آپ کی زندگی کے 50 سال 60 سال کے گناہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے انشاءاللہ ضرور مٹا دیا جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں کم سے کم 1000 بار لا الہ الا اللہ۔ خالی کھانا کھانے آئے ہیں یہاں، کھانا آپ کے گھر نہیں تھا، کچھ سیکھ کر جائیے یہاں سے، زندگی کو بدلنے کا عہد کر کے جائیے، کچھ روشنی لے کر جائیے۔ اگر وہ روشنی آپ کی زندگی کو روشن کر سکے تو یہ مجلس نجات آخرت کا انشاءاللہ بہتر ذریعہ ثابت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جبل پور تشریف لے، وہاں ایک جھیل ہے دھواں دھار۔ 4-5 سال پہلے میں ناگپور جلسے سے لوٹ رہا تھا تو جبل پور اسٹیشن پہنچا تو باہر ٹیکسی والے کہہ رہے تھے دھواں دھار چلنا ہے کیا؟ ہم کو لگا کہ دھواں دھار آج بھی ہے، ٹیکسی والے لے جاتے ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ تھے برہان ملت، انہی کے گھر اعلیٰ حضرت سال میں ایک بار جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جبل پور میرا دوسرا وطن ہے، پہلا وطن بریلی ہے، دوسرا وطن جبل پور ہے۔ تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا حضور جھیل بہت اچھا ہے، یہاں پہ چلیے ذرا سا تفریح کر لیں، طبیعت کچھ بہتر ہو جائے گی۔ فرمایا مجھے سیر و تفریح سے کوئی دلچسپی نہیں، آپ لوگ ہو لیجئے۔ مگر مریدوں نے اصرار کیا کہ نہیں حضور چلے، تو حضور تشریف لے گئے، اعلیٰ حضرت کشتی پہ بیٹھایا گیا۔ اب جب گھومنے لگے، لوگ گھمانے لگے جھیل میں، تو جہاں جہاں کوئی چٹان نظر آتی تو اعلیٰ حضرت زور زور سے پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زور زور سے پڑھتے۔ تو لوگوں نے کہا حضور لا الہ الا اللہ تو پڑھنا ہی چاہیے، مگر یہ چٹان کے پاس پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ کر چٹان کو اپنے ایمان کا گواہ بنا رہا ہوں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر وہیں پر اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، الملفوظ میں یہ مذکور ہے، الملفوظ میں لکھا ہے مفتی اعظم ہند نے، اور اس میں اقوال ہیں اعلیٰ حضرت کے۔ تو وہیں پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی شہر میں ایک دیہاتی تھا، فجر کی نماز پڑھنے جاتا تو اپنے دروازے کو اس نے طاق بنا رکھا، اس میں 5 ڈھیلا رکھے ہوا۔ جب فجر کے لیے جاتا تو کہتا ہے، اے ڈھیلا گواہ ہو جا میں فجر کے لیے جا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رکھ دیتا۔ ظہر کی نماز کے لیے جانے کا وقت آیا، ایک ڈھیلا اٹھاتا، کہتا ہے، اے ڈھیلا گواہ ہو جا میں ظہر پڑھنے جا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر ڈھیلا کو رکھ دیتا۔ 5 وقت اس کا یہی کام تھا۔ انتقال ہو گیا، نیکیاں کم ہو گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، فرشتوں نے چاہا کہ اس کے اوپر عذاب نازل کریں، وہی چھوٹے چھوٹے ڈھیلے بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں آ کر فرشتوں کا راستہ روکنے لگے۔ نہیں عذاب نہیں دے سکتے ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ رسولوں کی رسالت کی تصدیق کرتا تھا۔ فرشتے جدھر سے آنا چاہیں وہ ڈھیلے فرشتوں کا راستہ روک لیتے تھے۔ فرشتے پہنچے بارگاہ الہی میں، کہا مولا تیرا عجیب و غریب بندہ آیا ہے، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، ہم لوگ اسے عذاب میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو ڈھیلے پہاڑوں کی شکل میں آ کر ہمارا راستہ روک رہے ہیں۔ غیب سے آواز آتی ہے، جب پتھر اس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں تو میں بھی اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہوں، جنتی لباس لے جاؤ اور میرے اس بندے کو جنتیوں کا لباس پہناؤ۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت چٹان کو ایمان کا گواہ بنا رہے تھے، آپ اپنے گھر کی دیوار کو تو بنا سکتے ہیں گواہ، کھیت کھلیان کو تو بنا سکتے ہیں گواہ، سڑک گزرتے ہوئے سڑکوں کے پتھروں کو تو گواہ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے پیڑ آئے کہیے لا الہ الا اللہ، کھلیان میں بیٹھے رہیے کہیے لا الہ الا اللہ۔ مؤذن اذان دیتا ہے نا، کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، ہر پیڑ، ہر پودا، ہر پتھر، ہر مٹی اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مؤذن کے لیے اگر پیڑ پودے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو چلتے پھرتے ہم لوگ بھی پڑھیں گے تو ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کے بزرگوں نے جو آپ کو سکھا رکھا ہو، آپ پہلے سے جو پڑھتے ہو وہ پڑھتے رہیے، مگر آج کی اس مجلس سے 3 چیزیں نوٹ کر کے جائیے، کم سے کم 500 بار استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، 500 بار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور کم سے کم 1000 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کم سے کم 2000 کی عادت بنا لیجیے۔ آج کل میرے گھر پر 2ری منزل کا کام چل رہا ہے، بچے بڑے ہو گئے، 22 سال 24 سال کے اب شادی بیاہ کرنا ہوگا، تو 2ری منزل پہ 2-3 کمرے بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کی ٹوٹی جو نیچے لگی تھی اکثر خراب ہو گیا، پانی ٹپکتا رہتا ہے، مگر اکثر میں غور کرتا ہوں ایک قطرہ ٹپکتا ہے، مگر میں صبح کو بالٹی رکھ کر جاؤں اس کے نیچے تو 3 بجے جب لوٹتا ہوں تو پوری بالٹی بھر جاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک قطرہ پانی بالٹی کو بھر رہا ہے،
اگر مسلمان روزانہ 2000 بار پڑھے تو اس کا نام عمل نیکیوں سے کیوں نہیں بھرے گا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاؤ، اپنی زبان کو غیبت سے بچاؤ، اپنی زبان کو ایک دوسرے کی شکوہ شکایت سے بچاؤ۔ یہ سب سے بڑا گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ آپ کی نیکیاں دوسرے کو دے دی جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ اگر توفیق دے تو 500 بار درود شریف، 500 بار استغفر اللہ ربی، اور 1000 بار کلمہ طیبہ۔ صبح میں وقت ملے تو صبح میں پڑھ لو، دوپہر میں وقت ملے تو دوپہر میں پڑھ لو، شام میں وقت ملے تو شام کو پڑھ لو، مگر ایک بات یاد رکھنا، کھائے بغیر سو جانا، مگر اپنا معمول پورا کیے بغیر مت سونا، کیونکہ فیضان محبت عام ہے، عرفان محبت عام ہے، لیکن فیضان محبت عام نہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ عرفان محبت عام ہے، لیکن فیضان محبت عام نہیں۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جناب مدثر صاحب کی صاحبزادی جو 1 سال قبل دنیا سے رخصت ہوئی، اللہ پاک ان کلمات خیر کو قبول فرما کر ان کی قبر پہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ میں بالکل اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ آ سکوں، مسئلہ پیچیدہ رہتا ہے، اور اتر پردیش کی حکومت کی بڑی ترچھی نظر مدارس اسلامیہ پر ہے، مگر عزیزم مولانا قاسم سلمہ نے اتنی بار فون کیا کہ مجھے حیا آنے لگی یہ کہنے میں کہ میں نہیں آ سکوں گا۔ تو اللہ پاک انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، علم میں، عمر میں، اعمال خیر میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک انہیں توفیق دے کہ کم سے کم ایک بیٹے کو عالم ضرور بنائے، تاکہ اللہ پاک نے علم دین کی جو دولت ان کے گھر میں رکھی ہے، ان کی نسل میں بھی وہ دولت جاری رہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ یا نبی